بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طارق چودھری، آپ کا میزبان یوٹیوب پہ طارق چودھری چینل کے ساتھ۔ آج حکومت پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس کا اثر نو جائزہ لیا جائے۔ ان رپورٹس پر تحقیقات کا فیصلہ ہوا ہے اور سینٹ میں دو اہم بلوں پر حکومت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ان باتوں میں تفصیل کے ساتھ تجزیہ کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک طارق چودھری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہر اہم خبر جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں بر وقت آپ تک پہنچ پائے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور اپنے کمنٹس اور آرا سے بھی آگاہ کرتے رہیے گا۔ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان لگتا ہے کہ اس بات پہ ڈٹ گئے ہیں کہ اب سابق وزیر اعظم نواز شریف کو برطانیہ سے واپس لا کر رہیں گے۔ وہ نواز شریف جو میڈیکل گراؤنڈز پہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جیل سے علاج کروانے کے لیے برطانیہ پدار گئے تھے، اور وہاں جا کے انہوں نے عدالت کی طرف سے دی گئی مدت بھی بغیر علاج کروائے ضائع کر دی، اور پھر ضمانت میں جو توسیع کے حوالے سے پنجاب گورنمنٹ سے انہوں نے رابطہ کیا، وہاں بھی میڈیکل رپورٹس مہیا نہ کرنے کی وجہ سے ان کی ضمانت میں توسیع کی درخواست پنجاب گورنمنٹ نے رد کر دی تھی۔ لیکن اس کے بعد بھی نہ تو وہ خود واپس آئے اور نہ ہی ان کے ضامن شہباز شریف انہیں واپس لے کے آئے۔ اب وفاقی گورنمنٹ نے سابق وزیر اعظم کی تمام میڈیکل رپورٹس کا وفاقی تحقیقاتی ادارے سے اثر نو جائزہ لینے اور تفصیلی تحقیقات کا عندیہ دے دیا ہے۔ نواز شریف کے میڈیکل رپورٹ اور تمام طبی ٹیسٹ اور جن لیبارٹریز سے یہ ٹیسٹ کروائے گئے تھے، ان تمام لیبارٹریز کی افادیت کو پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن سے چیک کروایا جائے گا۔ گزشتہ کئی دنوں سے نواز شریف کے میڈیکل بورڈ کی رپورٹ پر وزیر اعظم اور وفاقی وزراء کی طرف سے شدید تحفظات کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ وفاقی وزراء نے نواز شریف کے میڈیکل بورڈ کے ارکان پر جانبداری کا بھی الزام لگایا تھا۔ میڈیکل بورڈ کی رپورٹس کے مطابق اکتوبر 19 میں نیب کسٹڈی کے دوران نواز شریف کے پلیٹلیٹس تیزی سے کم ہونا شروع ہو گئے تھے۔ سی بی سی سے 19 اکتوبر کو ان کے خون کے ٹیسٹ کی رپورٹ کے مطابق ان کے پلیٹلیٹس کی تعداد صرف 12,000 رہ گئی تھی۔ ان کے دانتوں اور مسوڑوں سے خون آنا شروع ہو گیا تھا، اور جس پر سرخ دبے بھی پڑ گئے تھے، اور بتایا جانے لگا تھا کہ ان کی زندگی خطرے میں ہے۔ 21 اکتوبر کو سرسز ہاسپٹل لاہور میں ان کو فوری طور پر میگا پلیٹلیٹس لگائے گئے تھے، اور بتایا گیا تھا کہ 22 اور 23 اکتوبر کو ان کے خون کے پلیٹلیٹس کم ہو کر صرف اور صرف 2,000 رہ گئے تھے، اور حکومت پنجاب کی ہدایت پر سرسز ہاسپٹل کی انتظامیہ نے ہنگامی طور پر میڈیکل بورڈ قائم کر دیا تھا نواز شریف کی صحت کا خصوصی خیال رکھنے کے لیے۔ اور میڈیکل بورڈ کی درخواست پر کراچی سے ممتاز ماہر امراض خون اور بون میرو ٹرانسپلانٹ کے پاکستان میں بانی ڈاکٹر طاہر شمسی کو پنجاب حکومت نے رہنمائی کے لیے لاہور بلا لیا تھا۔ ڈاکٹر شمسی نے سرسز ہاسپٹل لاہور پہنچ کر نواز شریف کا تفصیلی معائنہ کیا اور ان کی میڈیکل رپورٹس کو بھی تفصیل کے ساتھ دیکھا۔
بعد ازاں ڈاکٹر شمسی کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف کے خون میں ایک بیماری ٹریس ہوئی ہے، بیماری کا نام ہے ITP، اور یہ تشخیص کی گئی تھی۔ لیکن ہوا کیا عملاً کہ جب یہاں سے نواز شریف صاحب گئے تو یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ ان کی زندگی آخری دموں پہ ہے، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، اگر انہیں ایک آدھ دن بھی لیٹ کیا گیا تو ان کی جان کو شدید خطرہ ہے۔ لیکن جب وہ خصوصی طیارے پہ سوار ہو گئے جو ان کے عرب دوستوں نے بھیجا تھا، تو اس طیارے میں بیٹھتے ہی جو ان کی تصاویر ریلیز کی گئیں ان میں وہ بالکل چاقو چوبند نظر آ رہے تھے، اور وہ چیزیں جو میڈیکل بورڈز کی رپورٹس کے مطابق ان کے لیے کھانا ممنوع تھی، ان سے شغل فرما رہے تھے۔ اور پھر جو ہی وہ برطانیہ کی سرزمین پہ پہنچے تو ایسا لگنے لگا کہ کون سی بیماری اور کون سی تکلیفیں اور کون سا مرض۔ نواز شریف صاحب بالکل صحت یاب ہو گئے اور وہاں بازاروں اور ریسٹورانٹس پہ انجوائے کرنے لگے، چہل قدمی کرنے لگے، اور صرف اسی پہ بس نہیں کیا بلکہ انہوں نے سیاسی سرگرمیاں بھی شروع کر دیں اور پاکستان میں اپنے لوگوں سے ٹیلی فونک ملاقاتیں اور پاکستان کی حکومت کے خلاف APC اور دیگر پلاننگ بھی کرتے ہوئے پائے گئے، اور اس طرح سے عدالت عالیہ کو جو وہ ضمانت دے کے گئے تھے، یقین دہانی کروا کے گئے تھے کہ وہ صرف علاج کی غرض سے جا رہے ہیں، علاج کروا کے عدالت کی طرف سے دی گئی مدت کے بعد پاکستان واپس آ جائیں گے، وہ مدت گزرے اسرا ہو چکا، نہ تو انہوں نے علاج کروایا نہ پاکستان واپس آئے۔ اور ان کے ضامن شہباز شریف صاحب جنہوں نے یہ ضمانت دی تھی کہ میں مدت ختم ہونے کے بعد علاج کروا کے انہیں واپس پاکستان لے کے آؤں گا تاکہ وہ پاکستانی عدالتوں میں اپنے خلاف کرپشن کیسز کا سامنا کریں، اور جن کیسز میں وہ مجرم ثابت ہو چکے ہیں، نااہل ہو چکے ہیں، ان کیسز میں جیل میں اپنی سزائیں پوری کریں، تو وہ بھی انہیں پاکستان واپس لانے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ سارا معاملہ ایمبیگوس ہو گیا، مشتبہ ہو چکا ہے، اور لازم ہے کہ رپورٹس کا جائزہ بھی لیا جائے اور تحقیقات بھی کی جائیں کہ کیا واقعی وہ بیمار تھے، اتنے بیمار تھے کہ ان کا جانا لازم تھا، پاکستان میں ان کا علاج نہیں ہو سکتا تھا، یا کوئی گپلا کیا گیا میڈیکل رپورٹس میں اور جعلی رپورٹس بنا کر انہیں پاکستان سے باہر نکالا گیا۔ اور اگر واقعی اس طرح سے ہے تو ان سارے لوگوں کا احتساب ہونا چاہیے جنہوں نے اس طرح سے ایک اتنی بڑی جعل سازی کا ارتکاب کیا، اور انہیں بھرپور سزائیں بھی ملنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ واقعی بیمار تھے اور رپورٹس ٹھیک تھیں تو پھر بھی انہیں برطانیہ جا کے اپنا علاج کروانا چاہیے تھا، جس مقصد کے لیے عدالت سے انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر انہیں ریلیف ملا تھا۔ اور اس طرح کا شبہ اور شائبہ پیدا ہی نہیں ہونا دینا چاہیے تھا کہ وہ صرف سیاسی سرگرمیوں کے لیے اور پاکستانی عدالتوں کی طرف سے دی گئی سزاؤں سے بچنے کے لیے اور پاکستان میں اپنے خلاف کرپشن کیسز کا سامنا کرنے سے بچنے کے لیے پاکستان چھوڑ کر برطانیہ روانہ ہوئے ہیں۔ اور اگر وہ واقعی صحت مند ہیں اور انہوں نے علاج نہیں کروانا تو انہیں پاکستان آ کر یہ ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ عدالتوں میں
اپنے کیسز کا سامنا کریں۔ آج دوسری اہم ترین خبر یہ ہے کہ سینٹ میں حکومت کی طرف سے پیش کیے گئے 2 اہم بلوں پر حکومت کو بری طرح سے کثرت رائے سے ان بلوں میں ان کی قبولیت میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ بل کثرت رائے سے مسترد کر دیے گئے۔ اس دوران پاکستانی ایوان بالا مچھلی منڈی کا صاحب شو پیش کر رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ مچھلی مارکیٹ ہے۔ شدید گرما گرمی رہی اپوزیشن اور حکومتی بینچوں کے درمیان، ارکان کے درمیان۔ اپوزیشن ایک مرحلے پہ واک آؤٹ بھی کر گئی کیونکہ وقفہ سوالات کو معطل کر دیا گیا تھا، کورم پورا نہ ہو سکا، اجلاس معطل ہوتا رہا، اور بل کے پیش کرتے ہوئے بابر اعوان نے بتایا کہ FATF کی ڈیڈ لائن بہت قریب ہے۔ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے، پاکستان کا مسئلہ ہے، PTI اور اپوزیشن کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں اس بات سے قطع نظر کہ ہمارا کس پارٹی سے تعلق ہے، پاکستان کے ریاست کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا اور ان بلوں کو سپورٹ کرنا ہوگا۔ لیکن وہاں اتنی شدید گرما گرمی ہوئی کہ کسی کو بھی پاکستان کے مفاد کی طرف توجہ دینے کا خیال نہیں رہا، اور ذاتی مفادات پہ مبنی گرما گرمی ہوتی رہی، بحث ہوتی رہی، پوائنٹ سکورنگ ہوتی رہی، اور اس طرح سے FATF کے حوالے سے جو بل پیش کیا گیا تھا اس کو فی الحال ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ کیا اس سے یہ لگتا ہے کہ پاکستانی سیاست مزید انتشار کا شکار ہوگی، مزید گرما گرمی آئے گی اپوزیشن اور حکومتی بینچوں کے درمیان؟ کیا نواز شریف اور دیگر جو اپوزیشن کے لیڈران ہیں ان کے خلاف نیب کی کارروائیاں مزید تیز ہو جائیں گی؟ جبکہ اب شنید یہ ہے کہ حکومتی ممبران کم از کم خسرو پرویز، سردار عثمان بزدار اور پنجاب کے 4 وزراء کے خلاف بھی تحقیقات میں تیزی آتی جا رہی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن لیڈروں کے خلاف بھی تحقیقات میں اب نیب کی کارروائیوں میں تیزی آئے گی، اور آنے والے دنوں میں لگتا ہے کہ پاکستانی سیاست مزید گرما گرم رخ اختیار کرے گی، اور اپوزیشن جو پہلے ہی بڑے آرام سے بیٹھی ہوئی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر NRO کے الزامات ہیں، اور مولانا فضل الرحمان ان پر مفادات کی سیاست کرنے کا الزام لگاتے رہتے ہیں، مصلحتوں کا شکار ہونے کا الزام لگاتے رہتے ہیں، اور ان دونوں پارٹیوں سے انہی مفادات کی بنا پر نالا نظر آتے ہیں، اور انہوں نے 10 چھوٹی پارٹیوں پر مشتمل ایک اتحاد بھی بنا لیا ہے، جس کی میٹنگ انہوں نے 27 اگست کو اناؤنس کر دی ہے، تاکہ ان دونوں پارٹیوں جو مصلحتوں کی زنجیر میں بندھی ہوئی ہیں، جو مفادات کی اسیر ہیں، کھل کے حکومت کی مخالفت میں نہیں آنا چاہتی، کیونکہ اس سے انہیں ان کے مفادات مجروح ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ تو لگتا ہے کہ سولو فلائٹ عمران خان کی منزل ہوگی، اور وہ ان دونوں پارٹیوں کے بغیر ہی حکومت کے خلاف ایک پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر یہ پہلے سے ہی واضح ہے کہ وہ ایسا کر نہیں پائیں گے، کیونکہ اگر 2 میجر پارٹیاں ان کا ساتھ نہیں دیں گی تو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں وہ جتنی مرضی لے آئیں، جن کے ساتھ عوامی تائید نہیں ہے، تو وہ کس طرح سے عوامی تائید پہ مبنی اکثریتی عوامی ووٹ لے کے بسر اقتدار آنے والی حکومت کو ہلا پائیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو پہ کسی
مزید اہم خبر کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔